الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. معزز بھائیو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے، اس کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے پارہ نمبر 19 یعنی وقال الذین کی مکمل تلاوت کی ہے، اور آپ نے بھی سماعت کیا اور بہتر انداز میں آپ سنتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو اور ہماری ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین. معزز بھائیوں، آپ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ کیا داخل ہوا، اس کے دیکھتے ہی دیکھتے 19 روز ختم ہو گئے، 18 روز ختم ہو گئے. اب چند روز باقی رہ گئے ہیں، یہ بھی بہت جلد ختم ہو جائیں گے. لیکن رمضان جیسے آیا ویسے ہی جائے، یا رمضان جاتے ہوئے ہماری زندگی میں جو ہم نے بہت کچھ نیکیاں کی ہیں وہ لے کے جائے. آپ دیکھیے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ہم نے رمضان میں آج تک کوشش کی ہے، ابھی رہ گئے ہیں 10-11 دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری کے جو 10 دن کے بارے میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یجتہد ما لا یجتہد فی غیری، یجتہد فی 10 الاواخر ما لا یجتہد فی غیری. کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت، جو کوشش، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، رمضان کے آخری 10 دن میں جو محنت کرتے تھے پورے سال میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے. حالانکہ آپ کی زندگی پوری اتنی مصروف تھی، اتنی عبادتوں میں آپ کی گزرتی تھی، بسا اوقات عام دنوں میں آپ اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پیر میں ورم آ جاتا تھا، پیر سوج جایا کرتے تھے. لوگوں کے پوچھنے پر کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افلا اکون عبدا شکورا، اے میرے صحابہ، واقعتاً اللہ نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ کو معاف کیا ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کے طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں عام دنوں میں پڑھتے تھے، اور آخری عشرے میں تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں شد میزرہ وایقظ اہلہ، پیارے نبی کمر کو کس لے تھے. مطلب یہ ہے وہ رات میں پوری طریقے سے تیار ہوتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، تمہیں بھی جاگنا ہے، تمہیں بھی نماز پڑھنا ہے، تمہیں بھی دعا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی ہمیں بڑی فضیلت بتائی ہے. دیکھیے یہ آخری عشرے کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک رات ہے، 10 دنوں میں ایک رات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها، اس کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. اللہ نے اسی میں رکھا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت ہی نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے انسانوں تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اللہ اکبر، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر عبادت ہے. لوگوں نے کاؤنٹ کیا 80 پر 4 سال سے زائد، خیر من 1000 شہر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف خیر 1000 شہر میں خیر کو بھی ذکر کیا، مطلب یہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے. 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر رات ہوگی، اور اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے کام لے کے اس دنیا پہ نزول کرتے ہیں، اور وہ بڑی مبارک رات ہوتی ہے. وہ کب تک ہوتی ہے؟ حتیٰ
مطلع الفجر. بہت سارے لوگ کیا کرتے معلوم؟ طاق رات ہے پوری رات جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، سب کچھ کر لیا، 3 ہو گیا رات میں، جا کے سحری کر کے سو گئے، اللہ اکبر، فجر کی نماز چھوٹ گئی. یاد رکھو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا مجرم ہوگا وہ انسان. عبادت کے نام پہ فرض نماز چھوٹنا یہ بہت بڑی بری بات ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جب معراج کو گیا تھا، ایک آدمی کو بدترین عذاب دیا جا رہا ہے، فرشتے اس کو لٹائے ہیں اور اس کے سر پہ بڑا پتھر لے کے مار رہے ہیں، بڑے پتھر کے ذریعے سے اس کا سر کچل رہے ہیں. جب اس کے سر پہ پتھر گرتا ہے اس کا سر پھٹ جاتا ہے، وہ پتھر جا کے کہیں دور گرتا ہے، اس پتھر کو اٹھا کے لانے تک پھر اس کا سر سیدھا ہو جاتا ہے. یہی عذاب مسلسل مل رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون شخص ہے، کون بدترین انسان ہے جسے اللہ اتنی بڑا سزا دے رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کی امت کا یہ وہ شخص ہے جو فجر کی نماز چھوڑ کے سوتا تھا. اللہ اکبر. تو میرے بھائی کہاں کی انصاف کی بات ہوگی؟ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے نام پہ فجر کی نماز کو چھوڑ دیے. یاد رکھیے فرض ہوتا ہے، فرض کا بہت بڑا مقام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تو یہاں تک فرمایا ایک مسلمان ایک کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے وہ نماز کرتی ہے. ان بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ ہمیں رمضان میں لیلۃ القدر کی تلاش میں فجر کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. ہاں اس کی تلاش کرنا ہے، عبادتیں کرنا ہے، فجر کے بعد بھی تم تھوڑا ذکر کر کے اس کے بعد جا کے آپ کو آرام کرنا ہو تو آرام کرنا ہے. تو اسی لحاظ سے اس رات کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس رات میں کتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، حدیث کے مطابق کہیں گے زمین پہ جو کنکر ہوتے ہیں کنکر سے بھی زیادہ فرشتے اس دنیا پہ نزول کرتے ہیں. اسی لیے القدر کا معنی ہے عربی زبان میں تنگی کا، یعنی اتنے فرشتے دنیا میں آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو اس رات کو ہمیں تلاش کرنا ہے، اس رات کی فکر میں ہمیں زندگی گزارنا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ فجر کی نماز کے ساتھ، انشاءاللہ فجر کی نماز کے ساتھ اس کے بعد بھی تھوڑا ذکر کر کے آپ کو جانا ہے، یہاں تک کہ وہ فجر طلوع ہونے تک وہ رات رہتی ہے. تو اس لحاظ سے اس رات کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. کیا یہ رات لوگوں میں عام ہے؟ 27ویں رات ہی ہے کیا یہ؟ بہت سارے لوگ 27ویں رات کو نئے کپڑے سلاتے ہیں اور اسی رات کو روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی دن کو روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد کے ایک دن کو روزہ رکھتے ہیں، پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے. غلط تصور ہے. دیکھیے یہ رات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے بتائی گئی. یہ کون سی رات ہے؟ اللہ نے مجھے بتا دیا. اب میں وہ علم لے کے صحابہ کو بتانے کے لیے جا رہا تھا، اللہ نے مجھ سے وہ علم کو اٹھا لیا. پیارے نبی نے وجہ بتائی کہ میں جا رہا تھا، راستے میں 2 آدمی لڑ رہے تھے، اب ان کی اصلاح کے لیے میں پیچھے ہو گیا، ان کے پیچھے پڑ گیا. اللہ نے اس علم کو مجھ سے اٹھا لیا اور کہا کہ تمہیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، 5 میں سے کوئی ایک رات ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 5 میں سے ایک ہی رات ہے جو ہر سال آتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح روایتوں کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو اطلاع دے دیا کہ 21ویں رات لیلۃ القدر ہے، بتا دیا. اور اگلے سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال بتا دیا 23ویں رات کو یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، بتا دیا. پھر آئندہ ایک اور صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ پوری ساری روایتیں صحیح ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، ایک سال 21ویں ہوگی تو دوسرے سال اللہ تبارک و تعالیٰ 27ویں بھی رکھ سکتا ہے، 33ویں بھی رکھ سکتا ہے، 25ویں بھی رکھ سکتا ہے، یہ اللہ کا علم ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں 5 راتوں میں تلاش کرنی چاہیے اس رات کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی جب اس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے اگر میں پاؤں تو کیا کروں، اگر پاؤں تو کیا کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس رات کو عائشہ کثرت سے دعا کرو، کثرت سے اللہ کے سامنے دعا کرو. کیا کرنا ہے؟ کثرت سے ہمیں خود دعا کرنا ہے. خصوصیت کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی.
کہا کہ یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھو عائشہ اگر تم رات کو پاتی ہو. کیا دعا ہے؟ اللہم انکا عفو. کیا پیارا معنی ہے. اے اللہ بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے. فاعف عنی، اے اللہ میں گنہگار ہوں، میں معصیتوں والا انسان ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بہت بڑا گنہگار، خطا کار، سیاہ کار ہوں. اے اللہ میں نے سال بھر گناہ کیا ہے. فاعف عنی، اے اللہ تیری ذات ہی واحد ذات ہے جو میرے گناہ کو معاف کر سکتی ہے. فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف فرما. یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تعلیم دی ہے. تو کیا پڑھنا ہے لیلۃ القدر میں ہم کو؟ پڑھیے ایک مرتبہ دعا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. آپ یہ دعا تو یاد کرنا ہی ہے کیونکہ بہت چھوٹی دعا ہے. اگر کس کو یاد نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھتے پڑھتے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدے کرنا ہے، نفل نمازیں پڑھنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ انہی لوگوں کو ملنے والا ہے. ان میں سے ایک آدمی کیا بتایا؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. کہا کہ وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی عظمت کو یاد کر رہا ہے، اس کی کبریائی کو یاد کر رہا ہے، اس کی بنائی ہوئی کائنات کو یاد کر رہا ہے، اس کے جہنم کو یاد کر رہا ہے، اس کے جنت کو یاد کرتا ہے، بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے سامنے جب آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے. تو میرے بھائی ان راتوں کو غنیمت جانیں، کثرت سے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے دیکھیے نفل نماز اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے کثرت سے، وہ کتنا محبوب اللہ کا بن جاتا ہے. ایک حدیث پڑھ کے ہم بات ختم کریں گے. اس حدیث کو آپ کو غور سے سننا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، ان اللہ تعالی یقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. کہتا ہے کہ میں اس آدمی سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو آدمی میرا بندے میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے. یعنی اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کرنا اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتا ہے. وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کائنات میں بندہ سب سے زیادہ محبوب میرا اس وقت بنے گا جب کہ وہ فرض نماز کا اہتمام کرتا ہے. فرض جتنا پڑھے گا وہ اتنا زیادہ محبوب بنے گا. وما يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. یہاں تک کہ بندہ جب نفل نماز پڑھتا رہتا ہے میں اس کو پسند کرنے لگتا ہوں. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. جب اس کو میں چاہنے لگتا ہوں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصره الذي يبصر به. اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اس کا پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ غلط معنی نہیں لینا ہے. اللہ آنکھ بنتا ہے، کان بنتا ہے، ہاتھ بنتا ہے، پیر بنتا ہے. مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ بندے کو ایسی توفیق عطا کرتا ہے اس کا ہاتھ، اس کا کان، اس کی آنکھیں، اس کا پیر وہ اسی طرف جائیں گے جسے اللہ تعالیٰ اسے اچھی رہنمائی دے گا. اور اس کے جو ہاتھ اعضاء جو بھی ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے والے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب وہ فرض نماز پڑھتا ہے میرا محبوب بنتا ہے، اب نفل پڑھ کے میرا مقرب بن گیا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. جب بھی وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں. اب نفل نمازیں پڑھی آپ نے، فرض نمازیں بھی پڑھی ہے، اب زندگی میں کوئی پریشانی آئی آپ کو، اب اللہ کو پوچھ رہے ہیں اے اللہ تیرا میں دوست ہوں، تیرا میں ولی ہوں، تیرا متقی بندہ ہوں، پروردگارہ یہ مسئلہ میرے سامنے آیا ہے، تجھے اس مسئلے کو حل کرنا ہی ہے. اللہ قبول کر کے رہے گا. اس لیے ایک صحابی تھے صحابہ میں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ. وہ جب بھی
جو بھی قسم کھا لیتے اللہ پورا کرتا تھا. وہ صحابہ کو پوروں کو معلوم تھا. اب جب بھی جنگ میں لڑنے کے لیے جاتے اب دیکھتے کہ جنگ ہارنے کا وقت آتا اس صحابی کو پکڑتے صحابہ جاؤ کے اب تم قسم کھاؤ اے اللہ اللہ کی قسم میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں میں یہ جنگ جیت کے رہوں گا. اب وہ قسم کھاتے اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے ہارنے والی جنگ کو جیت میں تبدیل کر دیتا تھا. یہ وہ صحابی تھے برا بن عازب رضی اللہ عنہ. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ. اسی طریقے سے ایک صحابی تھے انس بن نضر رضی اللہ عنہ. وہ بھی اللہ کے بہت متقی پرہیزگار بندے تھے. ایک مرتبہ ان کی پھوپھی جو ہے ان کے گھر میں کام کرنے والی لڑکی کو مار دیا. مارتے مارتے ان کا دانت توڑ دیا. اب اس لڑکی کے خاندان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. کہا کہ اللہ کے نبی انصاف چاہیے. السن بالسن. قرآن کہتا ہے دانت کے بدلے دانت ہے, ہمیں بدلہ لینا ہے اس عورت سے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اب انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری پھوپھی کا دانت توڑا جائے گا. انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میری پھوپھی کا دانت توڑا جائے گا کیا؟ اے اللہ کے نبی نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی میں دیت دوں گا. کہا کہ وہ قوم کے لوگوں نے کہا دیت نہیں چاہیے دانت ہی چاہیے ہم کو. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی میری پھوپھی کی محبت میرے دل میں اتنی زیادہ ہے اللہ کی قسم میری پھوپھی کا دانت نہیں توڑا جائے گا. لا تقصر صنیعۃ الربیع. کہا اتنا بولنا تھا سامنے والے جو ہے 1 منٹ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم کو دانت ہی چاہیے, ان کی قسم کھاتی اللہ تعالیٰ دل کو پھیر دیا. کہا کہ ہم کو جو ہے دانت کا بدلہ دانت نہیں چاہیے دیت دے دو ہم اسی پہ اکتفا کریں گے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہ. کہا کہ اے میرے صحابہ اللہ کے بعض بندے دنیا میں ایسے ہوتے ہیں ان کی عبادتیں ان کی ریاضتیں ان کی عبادتیں انہیں اتنا بلند کرتی ہیں جب بھی وہ دنیا میں قسم کھاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے ان کی قسم کو اللہ پورا کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا مقام ہے ولی اللہ کا. اس مقام پہ ہمیں فائز ہونا ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں وما ترددت عن شيء انا فاعل. کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے کوئی پسو پیش نہیں ہوتا, میں کوئی بھی مجھے تکلیف نہیں ہوتی. ایک کام کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. وہ کیا کام ہے؟ ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ. مجھے ایک کام کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ میں مومن کی جان لینا چاہتا ہوں. مومن چاہتا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے, وہ مرنا نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے کہ وہ آئے, وہ چاہتا ہے کہ رہیں اس دنیا میں. اس وقت میں اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, تردد ہوتا ہے کہ بندہ رہنا چاہتا ہے میرا محبوب ہے پر مجھے تو اس کو بلانا ہے, مجھے اس کے اب زیادہ دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے. تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر. بہت باریک بات ہے اس میں سمجھنا. یہ ہے اللہ بندے کی اتنی مدد کرتا ہے اتنی مدد کرتا ہے اتنی مدد کرتا, اس کے دل میں آنے والے خیال کا بھی اللہ تعالیٰ خیال کرتا ہے. اس کے دل میں آنے والے جو تکلیف ہوتی ہے اس کا بھی اللہ خیال کرتا ہے ساتوں آسمانوں پہ. یہ کب ملے گا مقام؟ فرائض کا اہتمام کرو گے, نوافل کا اہتمام کرو گے, اللہ سے زیادہ گڑ گڑاؤ گے, متقی بنو گے, پرہیزگار بنو گے, اللہ ہماری زندگی میں ہمارا دوست بن جاتا ہے. اللہ جس کا دوست بن جائے اس کی دنیا بھی بنے گی اس کی آخرت بھی بنے گی. تو میرے بھائی یہ حدیث کا سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آخری عشر آ رہا ہے, 10 دنوں میں اتنی عبادتیں کریں. ہاں ہمارا ایک شیڈول ہم نے تیار کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو. تو انشاءاللہ طاق راتیں جو رہیں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. تو ہم 5 راتیں جو ہے ہماری الفلاح مسجد ہی میں ہم گزاریں گے انشاءاللہ. اس کا طریقہ یہ ہوگا 10 بجے عشاء کی فرض نماز ہوگی, اس کے بعد آپ کو 10-15 منٹ سنت نوافل پڑھنے کے لیے دیا جائے گا. اس کے بعد میرا ایک خطاب ہوگا انشاءاللہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کا ہوگا. اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پھر آپ کو الگ سے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے موقع دیا جائے گا. اس کے بعد ٹھیک 1 بجے انشاءاللہ ہم تراویح کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تراویح کے بعد وتر کی نماز ہوگی. اس کے بعد آپ انشاءاللہ گھر کو جا سکتے. یہ ہمارا شیڈول ہے. آپ سے گزارش ہے 10 بجے جب آ جائیں گے تو پھر گھر جانے کا نہیں سوچنا ہے آپ کو. انشاءاللہ 10 سے لے کر 3 تک ہمارے ساتھ رہنے کی آپ کو کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو
سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اے اللہ کثرت سے تیری عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کا جو چند دن رہ گئے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ تجھے منوانے کی، تیرے ولی بننے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی پریشان حال ہے، مجبور ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو، مجبوریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔